ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، یہ زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا سے پہلے ایک اعلان سن لیجئے کہ جامع زینب کے آئندہ سال کے داخلے ابھی دعا کے بعد شروع ہو جائیں گے، تو جو بچیاں مختلف کلاسز میں داخلہ لینا چاہتی ہیں وہ پرنسپل صاحبہ سے، معلمات سے رجوع کریں اور اپنے نام داخل کروائیں تاکہ ان کا نام فہرست میں شامل کر لیا جائے۔ آج کی دعا اسماء الحسنہ کے ساتھ کروائی جائے گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام اسم اعظم ہے، اس کے ساتھ دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اب ہم نہیں جانتے کون سا نام اسم اعظم ہے، مگر یقین ضرور ہے کہ ان 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ہوگا، اس لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں سے اپنے رب کو پکارو۔ تو آج رمضان کا یہ شاید آخری دن ہو، ہم اللہ کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکاریں گے، معافی مانگیں گے تاکہ اللہ گناہوں کو معاف کر دے، گھریلو زندگی کی پریشانیوں کو اللہ ختم کر دے، اور ہمیں اللہ گناہوں سے جان چھڑا کر نیکوکاری کی زندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو بچیوں نے زندگی گناہوں میں گزاری، بے پردی میں گزاری، آج سچی توبہ کر کے نیکوکاری کی زندگی شروع کر رہی ہیں، اللہ ان کے لیے آنے والی زندگی کو آسان فرما دے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ عاجز پہلے اللہ رب العزت کا نام پڑھے گا، جیسے الرحمن یا اللہ، تو آپ اس کو سنیں گی خاموشی سے۔ جب میں کہہ دوں گا الرحمن یا اللہ تو پھر آپ خود کہیں گی یا اللہ، پھر میں پڑھوں گا الرحیم یا اللہ، آپ سنیں گی، پھر اس کے بعد آپ کہیں گی خود یا اللہ، تو گویا ہر نام کے بعد آپ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہ کہتی رہیں گی۔ انڈر لائنگ آئیڈیا یہ ہے کہ جب بچہ روتا ہے اور امی 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 پکارتا ہے
تو ماں کے دل میں محبت جوش مارتی ہے، جہاں کہیں بھی ہو، جتنی بھی مصروف ہو، سب کاموں کو چھوڑ کے آتی ہے، بچے کو اٹینڈ کرتی ہے۔ تو جب آپ اللہ کو یا اللہ یا اللہ یا اللہ پکاریں گی، اللہ کی رحمت بھی جوش میں آئے گی اور اللہ تعالی گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس لیے پورے یقین کے ساتھ آپ یا اللہ کہنا۔ مزید یہ کہ بچہ جب روتا ہے وہ ارد گرد سب بالکل خیال نہیں کرتا، مجھے بہن دیکھ رہی ہے، ماں دیکھ رہی ہے، فلاں دیکھ رہا ہے، وہ رونے میں مصروف ہوتا ہے اور اس کے رونے کا نتیجہ نکلتا ہے۔ آج آپ جب یا اللہ کہیں گی تو ارد گرد سے بالکل کٹ جائیں، کچھ وقت کے لیے یوں محسوس کریں کہ بس میں ہوں اور میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کو منا رہی ہوں، اپنے رب کی منتیں کر رہی ہوں، اپنے رب سے گناہوں پہ قلم پھروا رہی ہوں، اور میں نے اپنے لیے جہنم جو خریدی ہے آج میں اس کو چھوڑ کر اپنے رب سے جنت کا فیصلہ کروا رہی ہوں۔ تو آپ بھی کچھ وقت کے لیے اپنے اللہ کے ساتھ مگن ہو جائیں، ارد گرد کا کچھ خیال نہ رکھیں، اور یوں سوچیں کہ آج میں نے رمضان کے اس آخری دن میں اللہ کو منا کے ہٹنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ الرحمن يا الله، الرحيم يا الله، الملك يا الله، القدوس يا الله، السلام يا الله، المؤمن يا الله، المهيمن يا الله، العزيز يا الله، الجبار يا الله، المتكبر يا الله، الخالق يا الله، البارئ يا الله، المصور يا الله، الغفار يا الله، القهار يا الله، الوهاب يا الله، الرزاق يا الله، الفتاح يا الله، العليم يا الله، القابض يا الله، الباسط يا الله، الخافض يا الله، الرافع يا الله، المعز يا الله، المذل يا الله، السميع يا الله، البصير يا الله، الحكم يا الله، العدل يا الله، اللطيف يا الله، الخبير يا الله، الحليم يا الله، العظيم يا الله، الغفور يا الله، الشكور يا الله، العلي يا الله، الكبير يا الله، الحفيظ يا الله، المقيت يا الله، الحسيب يا الله، الجليل يا الله، الكريم يا الله، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید یا اللہ، الحق یا اللہ، الوکیل یا اللہ، القوی یا اللہ، المتین یا اللہ، الولی یا اللہ، الحمید یا اللہ، المحصی یا اللہ، المبدئ یا اللہ، المعید یا اللہ، المحیی یا اللہ، الممیت یا اللہ، الحی یا اللہ،
القیوم یا اللہ، الواجد یا اللہ، الماجد یا اللہ، الواحد یا اللہ، الاحد یا اللہ، الصمد یا اللہ، القادر یا اللہ، المقتدر یا اللہ، المقدم یا اللہ، المؤخر یا اللہ، الاول یا اللہ، الآخر یا اللہ، الظاہر یا اللہ، الباطن یا اللہ، الوالی یا اللہ، المتعالی یا اللہ، البر یا اللہ، التواب یا اللہ، المنعم یا اللہ، المنتقم یا اللہ، العفو یا اللہ، الرؤوف یا اللہ، مالک الملک یا اللہ، ذو الجلال والاکرام یا اللہ، الرب یا اللہ، المقسط یا اللہ، الجامع یا اللہ، الغنی یا اللہ، المغنی یا اللہ، المعطی یا اللہ، المانع یا اللہ، الضار یا اللہ، النافع یا اللہ، النور یا اللہ، الحادی یا اللہ، البدی یا اللہ، الوارث یا اللہ، الباقی یا اللہ، الرشید یا اللہ، الصبور یا اللہ، 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 یا اللہ۔ کریم پروردگار، آپ کے بندے آپ کے دربار پہ حاضر ہیں، کمزور قوی کے دروازے پر حاضر ہیں، محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہیں، سائل ایک سخی کے دروازے پر حاضر ہیں، گناہگار غفار کے دروازے پر حاضر ہیں۔ میرے کریم آقا، رمضان کا آخری دن ہے، اللہ بخشش کا موقع ہے، کریم آقا بخشش فرما دیجئے۔ جبریل علیہ السلام نے بد دعا دی تھی، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اپنی مغفرت نہ کروائی۔ اللہ ہم نہیں جانتے مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی، مگر اللہ کرم کر دیجئے، کرم کر دیجئے، اللہ مغفرت فرما دیجئے، اللہ رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ ہم انسان ہیں، بھولنے والے ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہوئی، ہم سے گناہ ہوئے، اللہ ہم لوگوں کے چکمے میں آ کر گناہ کرتے رہے، اللہ آج سچی توبہ کر رہے ہیں، اللہ توبہ قبول کر لیجئے۔ اللہ ہم اپنے ناپاک جسموں کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا چاہتے، ہم قیامت کے دن اللہ اس حال میں نہیں آنا چاہتے کہ آپ چہرہ ہٹا لیں۔ میرے والا رحمت کر دیجئے، اللہ کرم کر دیجئے، اللہ گناہوں کو معاف کر دیجئے، توبہ قبول فرما لیجئے، اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما لیجئے، جنت عطا فرما دیجئے، گھر کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ عورتوں کو خامد و بچوں کی خوشیاں نصیب فرما، رزق کی پریشانیوں کو دور فرما، صحت کی پریشانیوں کو دور فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن گھروں میں جوان بچیاں موجود ہیں، بچے موجود ہیں، بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما،
اللہ اتنی بندیاں دامن پھیلائے بیٹھی ہیں، اللہ مہربانی کر دیجئے، جھولیاں بھر دیجئے، اللہ جھڑکیاں نہ دیجئے، اپنے در سے خالی نہ اٹھا دیجئے۔ اللہ جو روٹی کا سائل ہوتا ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ایک در سے خالی جائے وہ دوسرے پہ چلا جاتا ہے، کچھ نہ ملے تیسرے پہ چلا جاتا ہے۔ مسئلہ تو ہمارا ہے جن کے پاس ایک در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں، اللہ جو آپ کے دربار سے خالی اٹھتا ہے وہی بدبخت ہوتا ہے۔ اللہ شقی بننے سے بچا لیجئے، اللہ اپنی مدد عطا کر دیجئے، اپنی رحمتوں سے جھولیاں بھر دیجئے، اللہ باپردہ زندگی عطا فرما دیجئے، تقوی و طہارت کی زندگی عطا فرما دیجئے، پاک دامنی کی زندگی عطا فرما دیجئے، اللہ گھروں کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، اللہ اولادوں کو نیکوکار بنا دیجئے، اللہ مہربانی کا معاملہ فرما۔ اللہ آخری رات تو اتنے لوگ جہنم سے بری ہوتے ہیں جتنا پہلی رمضان سے آخری دن تک ہوئے تھے، اللہ آج کی اس رات میں ہمیں بھی گناہوں کی مغفرت والوں میں شامل فرما لیجئے، اللہ جنت عطا فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، ہمیں عمل تو اس قابل نہیں ہے کہ آپ کی بارگاہ میں قبولیت پائیں، مگر اللہ ہمیں جنت صدقے میں دے دیجئے، اللہ صدقے میں جنت دے دیجئے، اللہ صدقے میں جنت دے دیجئے، اللہ صدقہ کر دیجئے، اللہ مہربانی فرما دیجئے، اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرمائیے، اللہ جو سچی توبہ کر رہی ہیں ان بچیوں کی توبہ قبول فرما لیجئے۔ میرے مولا، آج کے اس مجمع میں جوان خون بھی معافیاں مانگ رہا ہے، اللہ اگر آپ نے دھتکار دیا شیطان بہکائے گا، اللہ نفس بھٹکائے گا، جوانیاں ضائع ہو جائیں گی، اللہ توبہ کو قبول کر لیجئے، رد نہ کیجئے، اللہ دھکے دے کے اٹھا نہ دیجئے، جھڑکیاں نہ دیجئے، اللہ قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، آپ نے عورت کو جو عزت و حرمت دی اس کی وجہ سے چند عورتیں کسی گھر چلی جائیں تو دنیا کے لوگ بھی قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اتنی بندیاں آپ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھی ہیں، آپ کو منانا چاہتی ہے، اللہ گناہوں کی وجہ سے آپ ناراض رہے اور گھروں میں ہم نے بے برکتیاں دیکھی، پھر بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں تو گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ اے اللہ، آج آپ کو منانے کی نیت لے کے بیٹھی ہیں، اللہ مان جائیے، اے کریم مان جائیے، اے رحیم مان جائیے، اے غفار مان جائیے، اے ستار مان جائیے، اے حنان مان جائیے، اے منان مان جائیے۔ اللہ نہیں ماننا پھر بھی مان جائیے، پھر بھی مان جائیے، اللہ کریم مان جائیے۔ اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، اللہ دین کی خدمت کے لیے ہماری زندگیوں کو قبول فرما لیجئے، اللہ اس جامعہ زینب کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دیجئے، معلمات کی محنت کو قبول فرما، جو طالبات کی محنت ہے ان کو قبول فرما، والدین کو اپنے مقبول بندوں بندیوں میں شامل فرما، جو آئندہ سال داخلہ لینے والی طالبات ہیں اللہ ان کے نام بھی اپنی مقبول بندیوں کی فہرست میں شامل فرما۔ کریم آقا رحمت کا معاملہ فرما، جو معاونین ادارے کے ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما۔ کریم آقا مہربانی کا معاملہ فرما، پوری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اس شہر کے اوپر خصوصی رحمت نازل فرما، جتنے ایمان والے ہیں اللہ سب کو اپنی خصوصی رحمتوں میں اے اللہ شامل فرما، جو ایمان سے خالی ہیں ان کو ہدایت کی نعمت نصیب فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما، ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، رب کریم رحمتوں کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جتنی عورتیں بھی آج اس مجمع میں موجود ہیں سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما، سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے نبی علیہ السلام کے در کی حاضری نصیب فرما، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا۔ اے کریم آقا مہربانی کا معاملہ فرما۔ اللہ آپ کے پیارے اس مبارک رمضان میں
ہم نے جو مانگا ہمیں سب عطا فرما، روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، اللہ معتکفین کے یہاں آنے کو قبول فرما۔ اللہ یہ آپ کے بندے آپ کی تلاش میں اپنے گھروں سے چل کے یہاں آئے ہیں، میرے مولا میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی طلب میں، اے اللہ آپ کی دید کی تمنا یہاں لے کے آئی ہے، اے اللہ تمنا پوری کر دیجئے، اپنے چاہنے والوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ آپ کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھے ہیں، اے اللہ رد نہ کیجئے، اللہ رد نہ کیجئے۔ اللہ کوئی شراب خانے سے نکال کے جہنم میں ڈال دیا جائے اس پہ تو کوئی افسوس نہیں، مگر ایسا تو نہ کیجئے گا کہ مسجد سے نکال کے جہنم میں ڈال دے۔ میرے مولا اے کریم، اے رحیم، اے رحمت فرمانے والے، اے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرمانے والے، اللہ مہربانی فرما دیجئے، آج بخش دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ قلم پھیر دیجئے سب گناہوں پر، ان کو نیکیوں میں بدل دیجئے، اللہ ہم نے اپنے چاہنے والوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ ان معتکفین کے لیے جو خدمت کی جماعت مردوں کی تھی، عورتوں کی تھی، یا گھروں میں عورتیں جو کھانے بناتی رہیں، اللہ خدمت کی سب عورتوں کو مردوں کو اللہ ان کی امیدوں سے بڑھ کر اجر عطا فرما۔ اللہ جس محبت کے ساتھ پورے شہر کی عورتیں مرد اعتکاف والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اللہ اس کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ وہ مسجد کے دروازے کھول دیتے ہیں تو ان کے لیے جنت کے دروازوں کو واہ فرما، میرے مولا رحمت کا معاملہ فرما۔ اللہ یہ محبتیں دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی، پروردگار عالم اس محبت کے عمل کے بدلے سب کو اپنی سچی محبت عطا فرما دیجئے۔ اللہ رحمتوں کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما۔ والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت چکے ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ ہمارے دوست احباب متعلقین رشتہ دار جو دور بیٹھے ان دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں یا توقعات رکھتے ہیں، یہ رات کاف میں بڑی دعائیں مانگیں گے اور بہت کچھ اللہ سے منوا کے آئیں گے، اللہ ان کے حسن ظن کو پورا فرما دیجیے، حسن ظن کو پورا فرما دیجیے اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر عطا کر دیجیے، اللہ عطا فرما دیجیے۔ جان کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما، اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔